ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ایک دفعہ پھر سے ان کی تنگ نظری دیکھنے میں آئی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ شاید انہوں نے بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ بھارت کو تو دہشت گردی سے متاثر قرار دے دیا، لیکن سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے پاکستان کا ذکر تک نہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب اسلامی امریکی کانفرنس سے خطاب کیا اور اس موقع پر دہشت گردی، انتہا پسندی اور شدت پسندی سے متعلق جب بات ہوئی تو سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے پاکستان کا ذکر نہیں کیا، جبکہ بھارت جو دہشت گردی کا مرکز ہے اور جو دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کروانے کا باعث ہے، اسے دہشت گردی سے متاثر قرار دے دیا۔ Holiest sites in the Islamic faith. I pledge to strengthen America's oldest friendships. Our vision is one of peace. عرب اسلامک امریکن سمٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب ایران پر خوب برسے۔ امریکی صدر نے تہران کو خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے تمام ممالک سے ایران کو تنہا کرنے کی اپیل کر دی۔ For decades, Iran has fueled the fires of sectarian conflict and terror. It is a regime that is responsible for so much instability in that region. From Lebanon to Iraq to Yemen, Iran funds arms and trains terrorists, militias, and other extremist groups that spread destruction and chaos across the region. Until the Iranian regime is willing to be a partner for peace, all nations of countries must work together to isolate. ٹرمپ شامی صدر بشار الاسد پر بھی خوب برسے اور انہیں ناقابل بیان جرائم کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ انہوں نے مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے آگے آئیں اور دہشت گردوں کو اپنی صفوں سے باہر نکال دیں۔ Later today we will make history again with the opening of the new global center for combating extremist ideology. Drive them out of your places of worship. Drive them out of your communities. Drive them out of your holy land. And drive them out of this earth. سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے خطاب میں تہران کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک کے معاملات میں مداخلت عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران یمن اور خطے کے دیگر ممالک میں مداخلت کر رہا ہے۔ ایران خاموشی اور مسائل کو دانش مندی سے حل کرنے کی ہماری کوشش کا امتحان لے رہا ہے۔ سعودی فرما روا نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو انسانیت اور پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف مذہب اور نسل سے بالاتر ہو کر کارروائی کرنی ہوگی۔ اب آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے 55 ممالک متحرک ہو گئے۔ ریاض میں عالمی مرکز کا افتتاح کر دیا گیا اور تقریب میں ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نواز شریف سمیت 55 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان سمیت 55 ممالک نے کمر کس لی۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاض میں عالمی سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم نواز شریف، افغان صدر اشرف غنی سمیت 55 ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ تقریب میں انتہا پسندی کے خلاف گلوبل سینٹر کے کام کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے عالمی سینٹر کے کردار سے بھی شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے ریاض میں امریکن انٹرنیشنل اسکول اور خواتین کے بزنس سینٹر کا دورہ بھی کیا۔ امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے ریاض میں امریکن انٹرنیشنل اسکول کا دورہ کیا۔ اس دوران وہ بچوں میں گھل مل گئیں۔ انہوں نے طلباء اور اساتذہ سے بات چیت بھی کی۔ اس موقع پر سعودی عرب کے وزیر تعلیم احمد العیسیٰ ان کے ساتھ تھے۔ میلانیا ٹرمپ ریاض میں جنرل الیکٹرک آل فیمیل بزنس سروس سینٹر بھی گئیں، جہاں انہوں نے خواتین ورکرز سے ان کے کام کے بارے میں آگاہی لی۔